آج ہم جناب مجاہد تخلص اور نام حبیب بیگ، جن کا بہت ہی ماضی میں سماجی سیاسی طور پہ بڑا ایک سلسلہ رہا ہے، اور آج میں نے ان سے گزارش کی کہ وہ آئیں اور بیٹھ کر ہم کچہری کریں. اور حبیب بیگ صاحب تقریباً شباب پور اور اس کی پسکندائی میں کوئی بھی تقریب کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو گائے بائے ہم انہیں تکلیف دیتے ہیں، وہ آتے ہیں. تو آج ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حبیب بیگ صاحب سے ہماری وہ کچہری ہو کہ ذاتی طور پہ وہ کاوشیں اپنے بمبے کو، اپنی برادری کو، اپنے شہر کو سنبھالتے ہوئے آئے ہیں. حبیب بیگ صاحب نے بنیادی طور پہ یہاں کے رہائشی اور میٹرک مسپرہ ہائی اسکول 1968 میں کی، اور نیشنل بینک میں بطور ملازم رہے. لیکن ہر آدمی کی اپنی طبیعت ہے، تو انہوں نے بینک کو وقت سے پہلے خیر آباد کہہ کر ریٹائرمنٹ لے لی. اور اس کے بعد آگے چل کر انہوں نے اپنے علاقے، اپنی برادری کی توسط سے سوشل تنظیم بنائی، جس کی بنیادوں پر انہوں نے جو ان سے ہو سکا، اور خاص طور پہ دل کا اسپتال جو ہوا کرتی تھی اب تو وہ سمس بن گئی ہے. تو حبیب بیگ صاحب مجھے یاد ہے کہ انہوں نے آنکھوں کے آپریشن کرائے، اور لوگوں کے تعاون سے، توسط سے اور دور دراز سے وہ بیچارے جن کی بینائی کمزور تھی ان کو لینس لگوائے اور ان کی دعائیں لی. آگے چل کر جب آدمی جب نام اس کا ہوتا ہے اور لوگ جب جانتے ہیں، لوگ جب ان کے کردار سے واقف ہوتے ہیں تو ایک بات بہت بڑی بات ہے. ویسے تو ہمارے حبیب بیگ صاحب جو ہے وہ شہاب پور میں مختلف درگاہیں ہیں، اس میں ساحل کی وجہ سے معصوم شاہ کی درگاہ بھی مشہور مقبول ہے، قدیم درگاہ ہے. اور ہمارے ظہیر بھائی صاحب اس درگاہ کے متولی ہیں، اور اس درگاہ کی جو کمیٹی بنی ہے اس میں نئے فقیر بھی شامل ہوں، حبیب بیگ صاحب بھی شامل ہوں. کئی سالوں سے میرے دوست مبارک ہوتے ہیں، اس میں جو کچھ انتظامی طور پہ وہاں پر جو ہے یہ سب لوگ ہم جھاڑو دینے والوں میں سے ہمارے فہیم بھائی بھی ہوا کرتے تھے. ہمارے نیشنل بینک میں جو مقصود بھٹی صاحب، ان کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، مجاہد صاحب، ناصر صاحب تو زندہ ہیں، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو یہاں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مقام عطا فرمائے. اور مقصود بھٹی صاحب تو بڑے پیارے شخصیت رہی، جن اپنے گھر پر وہ صوفیانہ تقریب کراتے تھے. اور حالانکہ وہ بینک کے یہاں تک افسر بنے، لیکن ان میں کوئی بھی یہ جو دنیائی مصنوعیت ہے وہ اس میں ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس قسم کے احباب جو تھے ان سے سلسلہ تعلق ہے. حبیب صاحب بھی اسی سلسلے سے وابستہ ہیں، اور آج ان سے یہ کچہری کر رہے ہیں بغیر کسی شیڈول کے. ان کو آگے جا کر جو ہے وہ شہاب پور کے دوستوں نے انہیں جو ہے وہ یہ سمجھو کہ ایک سیاسی جماعت میں، اور وہ سیاسی جماعت کوئی اور نہیں تھی اس زمانے میں، ایم کیو کے نام سے وہ تھی. اور ان شریف آدمیوں کو جو ہے 2 دفعہ صوبائی اسمبلی کی ٹکٹ وہاں سے ملی، اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی. اور کم سے کم ان پر
خدا نخواستہ کوئی کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بڑے مطمئن انداز میں ہے، کوئی سادہ زندگی گزار رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. میری طرح یہ کبھی 10-15 دن کراچی میں ہوتے ہیں تو 10-15 دن یہاں شراکت میں ہوتے ہیں، فون پر ہمارا رابطہ ہوتا ہے. اور آج شراکت میں بھی ان سے ملاقات خواہش مند تو ہم سے گزارش کی کہ ایسے آئیں آپ تو کچہری ہو جائے، تو وہ کچہری ایسی ہو جس میں کم سے کم لوگوں تک ایک آگاہی پہنچے. تو میں معلوم کروں گا کہ حبیب صاحب آپ کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے یہاں کسی نے کہا ہے کہ ترقی اس کو سمجھتے ہیں جو ترقی اپنا گاڑی ہو، بہت بڑا بنگلہ ہو، اور مختلف اس کو. تو بہرحال میں یہی سوال کروں گا حبیب صاحب آپ نے ترقی کیوں نہیں کی؟ سر بھائی اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ترقی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے پٹ کو یا آپ کی اگر تعریف کرے یا آپ کو یاد رکھے. ہماری نظر میں وہ ترقی سامنے تو لوگ ہر کسی کی عزت بھی کرتے ہیں، ہر کسی کو دیکھتے ہیں، لیکن اصل ترقی یہ ہے کہ کسی کے دل میں آپ کے ہمارے لیے جگہ ہو، وہ ہے ترقی. اور اس میں ہم اللہ کا شکر ہے بڑے مالا مال ہیں، جہاں جاتے ہیں جہاں بہت محبت سے لوگ ملتے ہیں، لوگ یاد رکھتے ہیں. میں اکثر اپنے پروگراموں میں آپ کو ہمارا بچپن کا ساتھ ہے، آپ کو دیکھیں جو بچپن سے ہمیں جیسے جب تھے ویسے ہی اسی کے حال میں اب ہے. تو یہی ترقی ہے ہماری. ہم مطمئن اللہ کا شکر ہے، کہیں کہ ایک ہم کو انگلی نہیں اٹھا سکتا کسی بھی معاملے میں. یہ اللہ کا بہت بس یہ کہ اس دنیا داری میں سچی بات یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اتنی نعمتیں ہیں. تو خاص بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بڑی نعمت نہیں ہے کہ آپ اس ٹائم سمجھو کہ 70 سے ابو ہے، اور میں بھی تقریباً 70 سے ابو ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اور دل دماغ لوگوں کی پہچان. اور ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں جو آج کے اس دور میں جو ہے لوگ بڑی اس کی تمنا رکھتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو جو دنیائی چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت بڑی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صحت جو ہے سب سے بڑی ہمارے دانت موجود ہیں، سب سے بڑی کھانا کھا رہے ہیں. شکر. اور اللہ نے شکر اللہ کا کہ اس عمر میں بھی ہماری شکل جو ہے وہ کم سے کم اللہ دوسروں کو پسند آئے نہیں آئے دوستوں کو پسند آتی ہے، بس اصل چیز یا گھر کے بندوں کو پسند آتی ہے. تو یہ کہ اللہ کے لاکھ شکرانے. اچھا ابھی صاحب یہ صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ اس چیز سے دیکھو نا، ہم یہ کہیں کہ ہم سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے اس وقت ہم بھی سیاسی طور پہ کسی پارٹی کسی تنظیم یا آپ بھی کسی پارٹی سیاسی سے وہ نہیں کوئی رکھتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ سیاسی پارٹی یا سیاسی نظریات یا سوچ جو ہے کسی آدمی کی جو ہے وہ آدمی روک نہیں سکتا، پابند نہیں کر سکتا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اس ٹائم ایک سلسلہ چل رہا ہے، ایک کھچڑی سی بنائی گئی ہے، وہ ہوتا ہے نا کہ لوگ اگر فارغ ہوں تو ان کو کسی دھندے پہ لگا دیا جائے. اب عجیب بات یہ ہے کہ وہ ہمارے وفاقی وزیر صاحب ہیں جن کا تعلق اینکر رہا ہے کسی چینل کو، وہ صحیح اس وفاقی وزیر صاحب نے کچھ لوگوں کو دھندے پہ لگا دیا ہے اس قسم کی باتیں کہہ کر. تو سچی بات ہے بڑی افسوس اور بڑی پریشان کن باتیں کہ یہ کہ آپ ایک طرف تو معاشی حالات نہیں سنبھال سکے، آپ نے فرماشی بنیادوں پر وفاقی اور صوبائی حکومت میں ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں. تو سچی بات ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دال اور چینی اور گھی کا ریٹ کیا چلتے ہیں. اوپر سے ہمارے پڑوس میں جو ایک سلسلہ جنگ کا چل رہا ہے خصوصاً ایران اور اسرائیل اور امریکہ، اب تو اس میں کافی عوامل ملک شامل ہو گئے ہیں بڑے افسوسناک اور خطرناک قسم کے حالات میں. تو اس وقت ملک کے بھی جو حالات ہیں اس میں ایسی بدنظمی پیدا ہو چکی ہے، لا اینڈ آرڈر ہو یا لوگوں کو اٹھانا ہو
ان حالات میں وفاقی وزیر کی طرف سے آیا اس کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ لوگ جو ہیں خصوصاً سندھ کے ان کو کس طریقے سے ڈسٹرب کیا جائے اور کس طریقے سے ان کو دھندے پہ لگایا جائے؟ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ٹائم میڈیا میں، سوشل میڈیا میں دھڑا دھڑ جو ہے وہ لوگ، اب اس ٹائم ہمیں یہ سمجھو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے کہ مہنگائی جو ہے ایسی ہے، لوگ دوائیں نہیں ہیں، بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، فیسوں کے پیسے نہیں ہیں، اور لوگوں کو لگا دیا ہے کہ صحیح وہ صوبہ نہیں بننا چاہیے یا صوبہ بننا چاہیے. تو اس قسم کے حالات جو ہیں، یعنی کہ یہ ہوا کہ جو ایک اوریجنل جو مرض ہے یا جو تکلیف ہے اس کو دور کرنے کے بجائے آپ اس قسم کی باتیں پھینکو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اس پر ہی بحث کرتے رہیں، اور ان لوٹ کھسوٹ یا وہ بدعنوانی یا جو کچھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کی طرف سے ہمارا خیال تبدیل ہو جائے، ہم لوگ آپس میں دست و گریباں. سندھ صوبہ جو ہے وہ یہاں پر نہ صرف سندھی اور ہندوستان سے آنے والے اردو بولنے والے جو اپنے آپ کو مہاجر کہلاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کافی یہاں پر رنگ نسل کے لوگ رہتے ہیں، اور اس میں بلوچ بھی ہیں، اس میں پختون بھی ہیں، اس میں سرائکی بھی ہے. اب اگر اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں اور وہ ایسے مخصوص لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے کہ آپ کہو کہ ہاں صوبہ بننا چاہیے اور دوسرے کہیں کہ نہیں بننا چاہیے، پھر ان کی آپس میں تصادم ہو، ابھی بات آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو سندھ ہے نا، شروع سے یہ فقیروں کی اور صوفیوں کی پرامن زمین ہے. تو یہاں جو بھی آتا ہے نا وہ یہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عرب سے بھی لوگ آئے اور آ کے یہاں جانے کا پھر نام نہیں لیا. اسی طریقے سے پاکستان کی مائگریشن ہوئی تو لوگ آ گئے یہاں. تو یہ سب کو اپنی جگہ دے دو، اپنی گود میں بٹھاتا ہے، اپنی پرستی کرتا ہے ان کی. تو اسی لیے ہر آدمی ادھر آتا ہے. اپنے ملک میں دیکھ لیں آپ، اوپر سے شمالی علاقہ سے لوگ آتے ہیں سیدھے یہاں آتے ہیں. راستے میں کتنی جگہیں پڑتی ہیں، وہاں کیوں نہیں ٹکتے؟ بلوچستان کے لوگ، بلوچستان میں سب چیزیں معدنیات سب الگ ہر چیز ہے اس میں، لیکن تو یہ ایک نظام ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس سرزمین کو ڈسٹرب کرنے کا. حالانکہ یہ پرامن ہے. ہم اگر مجھے کھانے کو مل رہا ہے تو مجھے نہیں دیکھتا ہوں کہ نثار بھائی کو ملتا ہے نہیں مل رہا، جبکہ مجھے ہی نہیں مل رہا تو میں نثار بھائی کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے؟ تو اس سے یہی لوگ یہ مہنگائی ہے پورے پاکستان میں. پیٹرول آپ بھی خرید رہے ہیں، پیٹرول میں بھی خرید رہا ہوں، پیٹرول دوسرا بھی خرید رہا ہے، سب کے لیے ہے نا پریشانی. تو اس کو اصل میں جس طرح سندھ میں یہ ہے کہ پرسکون لوگ ہیں، ایک دوسرے کی کسی محبت سے ملتے ہیں. آپ بتائیں کتنا بھی یہاں کلیش ہے، کبھی ہم شہر کے اندر یا کہیں میں کبھی نہیں، تو ہم دور نہیں جاتے. میں تو اپنے شہر کی مثال لیتا ہوں. جب میرا شہر پرامن ہے جس کا بعد پورا سندھ پرامن ہے. تو جب یہاں کچھ نہیں ہو رہا تو وہاں بھی نظر یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں آرٹیفیشل ہوتی ہیں، اور یہ بنائی زبردستی بنا سے تھوپی جاتی سندھ میں. اب سندھ میں کون ہے سندھی؟ یہاں ماجی تو سارے ہی ہیں سندھ میں. سندھی کون بھی بائی کاسٹ جو مطلب پرانے بتاتے ہیں وہی تو سب میں سندھ وغیرہ یہی ہے. باقی تو سارے وہی ماجد ہیں. بلوچ آئے یہ بھی یہاں لٹ کے آئے، پٹھان آئے وہ بھی یہاں پر آئے، اس سے پہلے آریہ آئے تھے وہ بھی یہاں لٹ کے آئے تھے. لیکن یہ سرزمین ایسی ہے کہ یہ کسی کو اتنی محبت سے پیش آتی ہے کہ پھر اس کو یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا. زیادہ دور نہیں جانے. اپنے شہر کی آپ کو مثال دیتے ہیں، کتنے افسر آئے جو یہاں سے اوپر سے آئے اور یہاں آ کے پوسٹنگ کرے. پوسٹنگ کے بعد انہیں یہیں ریٹائر ہو گئے، یہیں گھر بنا لیا، یہیں بچے بڑے ہو گئے. تو یہ جگہ اس کا کمال ہے سندھ میں، اور خاص طور پہ ہمارے علاقے کا. اب یہ جو شوشے چھوڑتے ہیں یہ تو مزاری ہیں. اب یہ صرف لوگوں سے کھیلتے ہیں، اور آج سے نہیں ہو رہا ہے، مثلاً شروع سے یہ تماشا کرتے آ رہے ہیں ہر چیز. ماشاء اللہ ابھی ایک صاحب آپ بڑی فکر انگیز آپ کی گفتگو ہے. یقیناً جو لوگ یہ صوفیہ کرام کی زمین ہے اور سندھ پر تقریباً باہر کے لوگوں نے وقت بوقت یلغار کی ہے. یہاں ارون آئے، طوفان آئے، مدد خان آیا،
پھر یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر جو ہے انگریز آیا. لیکن یہ کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو عدم تشدد کے قائل رہے اور کبھی بھی لسانی بنیاد پر کبھی بھی مذہبی بنیاد پر انہوں نے وہ سلسلہ نہیں کیا جو دوسری جگہوں پر چیزیں ہوتی ہیں. اور سچی بات ہے کہ اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں اگر اس دھرتی کو اس زمین کو یہاں کے رسم و رواج کے مطابق لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا پیار کرنا تو سچی بات ہے کہ یہاں کے لوگ ان کو اپنا ہی سمجھتے ہیں. اب ہر آدمی کی ایک اپنی وہ سوچ ہے. اب یہاں پہ تو حالات اس قسم کے پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی بائی کاسٹ اگر کوئی بالا دیے تو وہ اپنے ہی قبیلے کو سمجھتا ہے کہ موجود اور محبت. پھر یہاں پر اگر کوئی رند ہے کوئی اپنا یہ سمجھو بری ہے مختلف ذاتیں ہیں. لیکن سندھ کے مسئلے پر سندھ کے مسئلے پر آ جائیے ارشاد صاحب آپ سے بھی بڑی ہاں آیا یہی کیا بات ہوئی. آپ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ارشاد بخاری صاحب صدر پریس کلب میں ایسے آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے جو ہے آ جائیے. ارے کپڑے کو اپنا آئے نا 2 منٹ بیٹھے ہیں کمال ہے لوگ دیکھ رہے ہیں. صحیح ہمارے ارشاد بخاری صاحب صدر پریس کلب آ گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بھی کوئی مستفیض ہوں. خاص کر ہم جو بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو یہ سمجھو پہلے ہی معاشی حالات اس قسم کے لوگ پریشانی میں اور ایسے وقت میں جو ہے اس قسم کا وفاقی وزیر کی طرف سے جو ہمارے اینکر کے طور پہ رہے ہیں وہ اپنا اس وقت بہت وفاق کے بڑے اہم عہدے پر اور اس کے علاوہ اس کو ایک وزارت بھی بڑی اہم دی گئی. لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ فارغ لوگوں کو کسی کام پہ لگا دینا. تو اس وقت سندھ کے لوگ جو ہیں وہ دھندے میں لگے ہوئے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ارشاد بخاری صاحب بھی اس موضوع پہ کچھ کہیں کہ کیا حالات پیدا ہو رہے ہیں. کس حالات آرام سے کون سے حالات کی بات کر رہے ہیں؟ یہ صبح کے سلسلے میں بات جو کی گئی ہے. نقوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. لیکن اس طویل عرصے کے باوجود بھی ہم اب تک ایک تجربے کی نظر سے گزر رہے ہیں. پورے ملک کو ایک تجربی طور پہ چلا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نہ ہمارا اب تک کوئی معاشی نظام بن سکا, نہ ہمارا کوئی تعلیمی نظام اب تک وضع ہو سکا ہے, اور نہ ہی ہم جو ہے اپنے اداروں کو اب تک کسی سسٹم پہ ڈال سکیں, اور نہ ہی ہم یہ باور کرا سکے ہیں کہ اس ملک کو چلانا کس نے ہے. آیا کہ اس ملک کو ایسٹیبلشمنٹ نے چلانا ہے, سیاستدانوں نے چلانا ہے, آرمی نے چلانا ہے, یا جو ہے بیوروکریسی نے چلانا ہے. یہ اب تک ہم فیصلہ نہیں کر سکیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان 70 سال سے اس قوم کو, اس ملک کو جو ہے تجربوں کی نظر کیا جا رہا ہے. اور اس موقع مجھے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب ایک بڑے سینئر سیاستدان تھے, اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن شاعر بھی تھے. انہوں نے پاکستان کے اس موجودہ صورتحال کو اپنی شاعری میں اس طرح بیان کیا تھا کہ ابھار کے مٹایا جا, بگاڑ کے بنایا جا, کہ میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا. تو یہ کہتے تھے کہ چراغ ہے اپنا ہی ہے, جلاؤ بجھاؤ ابھارو مٹاؤ. تو یہی تجربہ اس پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ایک سن بتی کے پیچھے ہمیشہ اس قوم کو لگایا جاتا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ صبح کا جو ایشو ہے یہ ایشو ہے, اور وہ تمام